بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انمتا وائس میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری کہانی کا موضوع ہے پڑوسن کی حقیقت۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کی نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ سائمہ، جلدی سے ناشتہ لگا دو یار، دیر ہو رہی ہے، تائم نے آواز لگائی۔ ٹیبل پر دونوں بچے بلال اور حسین بھی اسکول جانے کے لیے تیار ہی بیٹھے تھے۔ جی ابھی لائی، ناشتہ تیار ہے، سائمہ نے جلدی جلدی ناشتہ لگایا۔ بچوں کو ناشتہ کروا کر اسکول روانہ کیا اور میاں کو دفتر، پھر آرام سے اپنا چائے کا کپ لے کر صوفے پر آ بیٹھی اور ٹی وی آن کر لیا۔ اس کا چھوٹا سا پرسکون گھرانہ امن کا گہوارہ تھا۔ میاں کی تنخواہ بہت زیادہ نہیں تو بہت کم بھی نہ تھی، پھر سائمہ بھی بہت قناعت پسند تھی۔ بے جا فرمائشیں اور فضول خرچیاں اس کا سیوا نہ تھا۔ زندگی پرسکون انداز میں رواں دواں تھی۔ ٹن ٹن ٹن، دروازے پر گھنٹی بجی۔ سائمہ نے دروازہ کھولا تو ایک نیا چہرہ سامنے آیا۔ السلام علیکم، میرا نام عثمہ ہے اور میں آپ کے ساتھ والے گھر میں 2 دن پہلے ہی شفٹ ہوئی ہوں۔ وعلیکم السلام، اندر آئیے، سائمہ نے خوش اخلاقی سے کہا، پھر عثمہ کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اس کے لیے چائے بنانے چل دی۔ یہ نئے کرایہ دار تھے، ان کے ساتھ والا گھر کافی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ عثمہ سے گپ شپ کے دوران پتہ چلا کہ اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں اور میاں ملازمت پیشہ، وہی تقریباً مڈل کلاس کا ہی تھا۔ چائے پی کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی رہے گی۔ آج کی ملاقات تو تعارفی ہی تھی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتائیے گا، سائمہ نے پرخلوص انداز میں کہا۔ جی ضرور، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ وقت دیکھا تو کافی گزر چکا تھا۔ سائمہ نے جلد از جلد اپنے کام نپٹائے۔ تائم، آپ کو پتہ ہے ہمارے نئے پڑوسی آئے ہیں؟ آج وہ مجھ سے ملنے بھی آئی تھیں، بہت فرینڈلی سی طبیعت کی مالک ہیں۔ چلو اچھا ہے، تمہاری بھی کمپنی رہے گی، ویسے بھی ہماری بیگم دن میں اکیلی اداس ہوتی رہتی ہیں، دائم نے چھیڑا۔ چھوڑیں، آپ تو ہر بات کو مذاق میں لے جاتے ہیں۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ عثمہ تھی۔ بس یار کھانا ہی بنا رہی تھی، آؤ، سائمہ نے دعوت دی۔ تم کھانا بناؤ، میں کچن میں ہی آ جاتی ہوں، عثمہ نے کہا۔ آج کیا بنا رہی ہو؟ ماش کی دال بنا رہی ہوں۔ ماش کی دال؟ ارے ہمارے گھر میں ماش کی دال کوئی بھی نہیں کھاتا، میرے میاں اور بچے تو بس چکن مٹن ہی کھانے کو شوقین ہیں۔ اگر کوئی سبزی بناؤں تو اس میں بھی چکن یا مٹر ڈال کر ہی بناتی ہوں، عثمہ نے تفصیل سے بتایا۔ ہم تو ہر چیز ہی کھا لیتے ہیں، سبزی، دال، گوشت، سب چیزیں ہی باری باری ہفتہ بھر بنتی رہتی ہیں۔ ویسے کسی بھی چیز کی زیادتی یا کمی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، سائمہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی آج کل کی مہنگائی کے دور میں مٹن یا چکن ہر روز کون افورڈ کر سکتا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اچھا یار، چائے تو پلا دو، قسم سے سر دکھ رہا ہے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ پتہ ہے کل میں شاپنگ پر گئی تھی، عثمہ نے معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے سائمہ کو بتایا۔ تم نے گرمیوں کی شاپنگ کر لی سائمہ؟ عثمہ نے پوچھا۔ نہیں عثمہ، میرے کپڑے کچھ پڑے ہیں، پچھلے سال والے، ابھی سیل کا انتظار ہی کر رہی تھی، ذرا مناسب مل جاتے ہیں، اگر ایک کی جگہ 2 مل جائیں تو کیا برائی ہے۔ کہاں یار، سارے فریش ڈیزائن تو نکل جاتے ہیں سیل تک، بندہ کپڑا پہنے پتہ تو چلے کہ پہنا ہے۔ عثمہ کی بات سائمہ خاموشی سے سنتی رہی۔ میرا خیال ہے آج میں تھوڑی سی دال چکھ ہی لوں، عرصہ ہی ہو گیا کھائے ہوئے، عثمہ نے جاتے ہوئے خواہش ظاہر کی۔ ہاں ٹھہرو، میں نکال دیتی ہوں، سائمہ نے جواب دیا۔ عثمہ کے جانے کے بعد سائمہ کام میں لگ گئی، لیکن لاشعوری طور پر وہ عثمہ کی باتیں سوچے گئی۔ آج کل کی مہنگائی میں اس قدر عیاشیاں کہاں ممکن ہیں؟ اگر میں اس طرح چلوں تو سارا بجٹ گڑبڑ ہو جائے۔ چلو، ہر کسی کے اپنے حالات ہیں، مجھے کیا۔ سائمہ سائیدہ طبیعت کی مالک تھی، گھر منظم طریقے سے چلا رہی تھی۔ وہ کوشش کرتی کہ دائم کی محدود تنخواہ میں بھی گھر کی تمام ضروریات بقدر احسن پوری ہو سکیں۔ کھانے پینے کا مینو اس طرح ترتیب دیا ہوا تھا کہ سبزی، گوشت، دال، چاول، ہر چیز باری باری بن جائے۔ گھر کی ڈیکوریشن بھی اچھی تھی، اس طرح وہ کبھی بھی مقروض نہ ہوئے، بلکہ چھوٹی چھوٹی سی بچتیں اور سمجھداری سے ایک بہت بڑی چیز خریدتے یا بچت کی مد میں ڈال دیتے، سو زندگی کی گاڑی بطریق احسن چل ہی رہی تھی۔ لیکن عثمہ کی باتیں اس پرسکون جھیل میں ایک پتھر کی طرح ثابت ہوئیں۔ سائمہ، عثمہ سوے معمول 11 بجے دن میں چلی آئی۔ اب اس وقت آنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ گپ شپ ہوئی، دونوں چائے پیتی
اور پھر گھر چلی جاتی۔ شروع میں سائمہ کو اس کی باتیں تھوڑی ناگوار بھی گزرتی، لیکن شاید اب یہ عادت ہی پڑ گئی تھی۔ پھر عظمیٰ بھی بلا جھجک ہر روز ہی چلی آتی۔ سائمہ کو اب تک اس کے گھر جانے کا موقع نہ ملا تھا۔ کسی دن وہ غیر حاضر ہوتی تو شاید وہ بھی چکر لگا لیتی، لیکن اس کا تو روز آنا معمول بن چکا تھا۔ پھر سائمہ خود بھی کہیں آنے جانے کی چور تھی، گھر سے نکلتی تو 10 کام ہی رہ جاتے۔ گپ شپ کے بعد جب وہ جانے لگی تو بولی، ہاں مجھے یاد آیا، مجھے ذرا بلینڈر چاہیے تھا، شام کو ملک شیک بنانا ہوتا ہے۔ ویسے تو میرے پاس دبئی کا بلینڈر تھا، لیکن بچوں نے توڑ دیا۔ سائمہ نے بلینڈر نکال کر دیا تو عظمیٰ بولی، اچھا یہ ہے تمہارے پاس، یہ تو بہت عام سا ہے، میرا بہت جدید قسم کا تھا۔ مگر سائمہ اس کی بات سن کر خفیف سی ہو گئی۔ بعض اوقات عظمیٰ کے جتانے والے انداز پر اسے غصہ بھی آ جاتا، پھر وہ سوچتی کہ شاید وہ ایسے ہی ہے، اس کا مقصد جتانا ہرگز نہیں ہوتا۔ اب اس کا بلینڈر ہر وقت عظمیٰ کے گھر ہی رہتا۔ زندگی اس طرح رواں دواں تھی، لیکن سائمہ کا انداز فکر تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سائمہ جس نے کبھی اپنے زندگی سے شکوہ نہ کیا تھا، عظمیٰ کی باتوں نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ لوگ کتنی عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حالانکہ سائمہ کے حالات کبھی تنگ تو نہ تھے، دائم حسب طاقت گھر اور بچوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، اور سائمہ سمجھداری سے اپنے گھر کا خرچ چلا رہی تھی۔ مہنگائی کے اس دور میں یہ کہاں ممکن تھا کہ کھلم کھلا پیسہ اڑایا جائے۔ سائمہ شام کی چائے ہی پی رہی تھی کہ عظمیٰ پھر آ گئی۔ السلام علیکم۔ تم اس وقت عظمیٰ؟ کیونکہ عظمیٰ ہمیشہ صبح کے وقت ہی آتی تھی۔ ہاں یار سائمہ، تمہارے پاس پرپل کلر کا جوتا ہوگا؟ دراصل یار آج میرے بیٹے کی سالگرہ ہے اور بچے KFC جانے کی ضد کر رہے ہیں، اور میاں صاحب کی فرمائش ہے کہ میں پرپل کلر کی ساڑی ہی پہنوں، تو میرے پاس میچنگ جوتا نہیں تھا، سوچا تم سے پتہ کر لوں۔ سائمہ کے پاس جوتا موجود تھا، اس نے نکال کر دے دیا۔ عظمیٰ نے الٹ پلٹ کر جب جوتا دیکھا تو بولی، ارے یہ تو شاید تم نے سیل سے لیا ہے، 2 سال پرانا ڈیزائن ہے اور ہے بھی بہت معمولی سا، لیکن مجبوری ہے تو یہی پہن لیتی ہوں، اس نے احسان جتاتے ہوئے کہا۔ سائمہ حسب معمول چپ سی رہ گئی۔ دائم، مجھے کچھ کپڑے خریدنے ہیں، سائمہ نے دائم سے کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، کسی وقت چلیں گے مارکیٹ اور لے لینا اپنی پسند کے، دائم نے جواب دیا۔ سائمہ نے سوچا، اس دفعہ جی بھر کے شاپنگ کروں گی، ساری بجٹ اور سمجھداری کا ٹھیکہ میں نے ہی تو نہیں لے رکھا۔ پھر اتوار کے دن دائم اور بچوں کے ساتھ مارکیٹ روانہ ہوئی۔ اس دفعہ سائمہ نے خوب مہنگے کپڑوں پر ہاتھ رکھا اور دائم نے خاموشی سے قیمت چکا دی۔ 3 جوڑے خرید کر 2 جوتے بھی لے لیے۔ دائم نے ہنسی خوشی شاپنگ کروا دی کہ سائمہ نے کبھی بھی بے جا خواہشیں اور فرمائشیں نہ کی تھیں، لیکن خرچہ تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا۔ آج سائمہ خوش تھی کہ ابھی عظمیٰ آئے گی تو وہ بھی اسے اپنی شاپنگ دکھائے گی، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ عظمیٰ آئی تو سائمہ نے خوشی خوشی اپنے شاپنگ کا بتایا اور کپڑے لینے چلے گی تاکہ وہ اس کو دکھا سکے۔ یہ دیکھو میں نے 3 جوڑے خریدے ہیں۔ دائم نے بلا اعتراض مجھے جی بھر کے شاپنگ کروائی ہے۔ سائمہ تم برانڈ کپڑے نہیں لیتی؟ ان کی تو 1-2 دلائی میں ہی رنگ پھیکے پڑ جائیں گے، دیکھو میں نے یہ گل احمد سے لیا ہے، لیکن ابھی تک نیا کنایا ہے۔ سائمہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ سائمہ آج کل بہت اداس اور غمگین رہنے لگی تھی۔ لاشعوری طور پر اس کے دماغ میں ہر وقت عظمیٰ کی باتیں گونجتی رہتیں۔ پھر اپنے اور اس کے حالات کا موازنہ کرتے ہوئے اسے عظمیٰ پر رشک سا آ جاتا۔ پھر عظمیٰ کی ایک اور بات یاد آئی کہ اس کے میاں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اگلے ماہ سونے کے کڑے بنوا کر دیں گے۔ میری شادی کو تو 13 سال ہونے کو آئے ہیں، لیکن میرے میاں نے تو آج تک ایک چھوٹا سا چھلا بھی نہ بنوا کر دیا۔ سائمہ نے سوچا، نہ جانے عظمیٰ کا میاں کہاں سے لاتا ہے اتنا پیسہ، یا شاید دل کی بات ہے جو وہ اتنا سخی ہے۔ اسی اداسی اور غم کی کیفیت نے اسے دائم سے بھی بات نہ کی۔ اسے یہ لگنے لگا کہ دائم کو اس سے کوئی محبت ہی نہیں ہے، جبھی اس نے عظمیٰ کے میاں کی طرح اس کا خیال نہیں کیا۔ سائمہ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی، پھر دوپہر میں اب عظمیٰ سے گپ شپ کرنا بھی اس کا معمول بن چکا تھا، سو وہ جلدی جلدی کام نپٹا رہی تھی۔ لیکن آج خلاف توقع 11 بج گئے لیکن عظمیٰ نہ آئی۔ کہیں بیمار نہ ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس کا چکر نہ لگے، بلکہ کبھی کبھی تو 2 سے 3 چکر بھی وہ لگا لیتی ہے۔ چلو آج میں ہی عظمیٰ کی طرف چلی جاتی ہوں، اسی بہانے اس کی گھر کی سجاوٹ بھی دیکھ لوں گی۔ شاید اس کے میاں کی تنخواہ بہت زیادہ تھی کہ وہ ہر وقت شاپنگ میں مصروف رہتی تھی۔ اس طرح یہ سوچ کر سائمہ عظمیٰ کے گھر کی طرف چل دی۔ سائمہ نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا، سو وہ آہستہ آہستہ اندر کی طرف چل دی۔
ایک آدھ آواز آئی، عثما کہاں ہو؟ لیکن جواب ندرد۔ ابھی وہ واپسی کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اندر سے آتی آوازوں نے اس کے قدم روک لیے۔ تم ہو ہی اس قدر بے وقوف اور جاہل عورت۔ شاید یہ عظما کا شوہر تھا۔ نہ جانے تمہیں کون سا احساس کمتری ہے، نہ تمہیں گھر کی فکر ہے، نہ بچوں کی۔ ہر وقت ادھر ادھر گھومنا یا پھرنا، شاپنگ۔ کنگال کر دیا ہے تم نے مجھے۔ قرض لے لے کر پاگل ہو گیا ہوں میں۔ اب تو ہر ایک سے نظریں جھکا کر ملتا ہوں کہ کہیں وہ قرض کی رقم واپس نہ مانگ لیں، لیکن نہ جانے تمہاری یہ فرمائشیں کب ختم ہوں گی۔ ہاں تو کیا غضب کر دیا تم نے؟ تم ہو ہی کنگلے آدمی، ساری زندگی میں ترس ترس کر نہیں گزار سکتی۔ قرضہ لو چاہے بھیک مانگو، میں اسی طرح ہی رہوں گی۔ میں کیوں اپنی خواہشات کا گلا گھونٹوں؟ عظما نے جاہلانہ انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ تنگ آ گیا ہوں میں تمہاری ان حرکتوں سے۔ تمہیں دنیا دکھاوے کا شوق ہے، لوگ تمہیں امیر اور خوشحال سمجھیں، اور اس جھوٹے فخر کی خاطر تمہیں اپنے گھر کے سکون کا بھی ذرا خیال نہیں ہے۔ لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم اگر نہ سدھری تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، پھر کرنا اپنے شوق پورے۔ سائمہ کا تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی حالت تھی۔ جس طرح اپنے میاں کے محبت بھرے قصے عظما اس سے بیان کرتی تھی، اور جس طرح اپنی ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا اس کی عادت تھی، سب کچھ تو اس سے بالکل مختلف تھا۔ اور وہ جو عظما کی باتوں میں آ کر اپنے گھر کا سکون برباد کرنے چلی تھی، ان باتوں نے اس کی حقیقت اور آنکھیں کھول دی تھیں۔ کیا یہ تھی اس کی حقیقت؟ سائمہ جلدی سے گھر کی طرف چل دی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ عظما کا پردہ فاش ہو گیا تھا، لیکن ساتھ ہی اسے خود پر بھی افسوس ہو رہا تھا کہ اللہ نے اسے بھی عقل و شعور سے نوازا تھا۔ کیا اس کو اتنی جلدی دوسروں کی باتوں میں آ جانا چاہیے تھا؟ یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ جلد اسے حقیقت کا علم ہو گیا، ورنہ شاید آج عظما اور اس کے شوہر کی لڑائی کا منظر کل اس کے اپنے گھر میں چل رہا ہوتا۔ یا اللہ تو مجھے معاف کر اور میرے گھر کے